زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، تیل کی قیمتوں میں اضافے، مہنگائی کی صورتحال، ارکان کا اظہار تشویش۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید احوال جانیں گے۔ اظہر بتائیے گا مزید کیا فیصلے ہوئے آج اجلاس میں؟ جی وفاقی کابینہ کا طویل اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ایک تو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر تفصیلی طور پر بریف کیا گیا۔ اب مفتاح اسماعیل کے حوالے سے خاصی سوالات کیے گئے کابینہ ارکان نے، جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور بالخصوص پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ تو مفتاح اسماعیل کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرولیم کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ دراصل عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ امپیکٹ پڑ رہا ہے، اور تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ دوسری طرف سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تقریباً اب حتمی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور ایک دو دن میں کوئی اچھی خبر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ملے گی، جس کے بعد عوام کو ریلیف ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر کچھ وفاقی وزراء کے یہ بھی تحفظات تھے کہ بالخصوص خواجہ سعد رفیق نے ایک پوائنٹ رہا ہے کہ حکومت قلیل مدت کے لیے آئی ہے، لیکن سرکاری افسران کی جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں سیاسی بنیادوں پر وہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا، اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے اگر کوئی تحفظات کسی کے ہیں تو وہ ان کے سامنے رکھیں، ان کا ضرور ازالہ کیا جائے گا۔ کیبنٹ نے یہ بھی آج اس حوالے سے سکوک بانڈ جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، کیبنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس موقع پر اپنا خطاب کیا، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ملک اس وقت معاشی صورتحال کی وجہ سے انتہائی تشویشناک صورتحال تو ہے، لیکن حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس بحران سے جلد عوام کو نکالا جا سکے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اظہر ہمارے ساتھ تھے، تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے۔ اہم اجلاس ہوا آج وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں تیل کی قیمتوں میں اضافے، مہنگائی کی صورتحال پر ارکان کا اظہار تشویش۔ کابینہ ارکان نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے تلخ سوالات کیے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا آئی ایم ایف سے تعلق نہیں، عالمی منڈی کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنا پڑے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی میں تیزی کے رجحان کے باعث ہے۔ امریکہ میں تعطیل سے آئی ایم ایف سے گزشتہ شب مذاکرات نہیں ہو سکے، آج اور کل رات کو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوں گے۔ حکومت کی گرتی ساکھ پر نون لیگ کی سینئر قیادت شدید پریشان۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے مطابق اتحادی جماعتوں کے قائدین کو بھی حکومت کا دفاع کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور صاحب کیا کہیے گا، اب تو سینئر قیادت میں بھی اس بات پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں، کیا اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ کہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت میں آ جائیں غلط تھا؟ کیا مزید بتائیے گا؟ جی صورتحال کافی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے۔ اب سوال پارٹی کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب عمران خان حکومت کو گرانے کا موقع تھا تو آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور باقی جو تمام اس وقت 9 کے 9 سیاسی جماعتیں ان کے لیڈران موجود ہوتے تھے۔ اب چونکہ سخت معاشی جو حالات ہیں اور ساری کی ساری تنقید کا سامنا ظاہر ہے وہ نون لیگ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ فائنانس منسٹر نون لیگ کے ہیں، پرائم منسٹر بھی نون لیگ کے ہیں، تو پارٹی کے اندر اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ جو باقی جو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو اب تواتر کے ساتھ میڈیا کے اوپر آنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ مشکل جو فیصلہ کیا حکومت میں آنے کا، حالات جس طرح کے بھی تھے، اب جو فیصلے کر رہے ہیں تو اس کے سارے کا سارا خمیازہ تو ہماری پارٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور پارٹی کے اندر اب یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ ان حالات کے ساتھ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا، اس کے بعد عام انتخابات ہونے ہیں، اس کا کیا بنے گا۔ لہٰذا پارٹی کے اندر سے یہ بات اور یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو موجودہ معاشی حالات ہیں ان کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ لندن سے خاص طور پر، چونکہ وہاں سے سارے فیصلے تو ان کے جو پارٹی قائد ہیں نواز شریف صاحب کرتے ہیں، جو اس وقت موجودہ معاشی ٹیم ہے، مفتاح اسماعیل صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ان کی طرف سے مختلف بیانات آ جاتے ہیں۔ کل آپ نے سنا جو ہے احسن اقبال صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آ گیا کہ جی کوئی نہیں، خیر ہے، کرپشن کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے ترقی کی جا سکتی ہے۔ تو اب پارٹی کے اندر یہ بات بھی چل رہی ہے کہ اگر موجودہ جو معاشی ٹیم ہے اس کے اندر تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تبدیل کر لیا جائے۔ پارٹی کے اندر کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے سنائی دے رہے ہیں کہ اگر ڈاٹ صاحب کی اگر خدمات کی ضرورت ہے تو ان کو بھی پاکستان کے اندر آنا چاہیے۔
تو یہ سارا جو ماحول اس وقت یہ بنتا جا رہا ہے، اور پارٹی خاص طور پر وہ ان کے جو سیاستدان ہیں جو حلقے کی پالیٹکس کرتے ہیں، اور آج کابینہ کے اندر بھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جناب اعلیٰ ہمیں بتایا جائے کہ اب آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہر روز جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ملک کی تاریخ کے اندر اس وقت بدترین جو ہے انفلیشن ہے، جو قیمتیں ہیں وہ کسی بھی جگہ کے اوپر رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس کا کوئی حل بتایا جائے، اور اگر اسی انداز سے حکومت کرنی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آئندہ انتخابات کی طرف چلے جایا جائے۔ لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر ہمیں مزید اس طرح کی جو خاص طور پر حکومتی اتحاد ہے ان کے درمیان جو اختلافات آلریڈی ہمیں تھوڑی بہت خبریں مل رہی ہیں، تو یہ مزید یہ جو اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ موجودہ معاشی جو حالات ہیں ان کا بوجھ کیا سب نے مل کے اٹھانے ہیں، کہ یا سارے کا سارا جو سیاسی اس کا نقصان ہے نون لیگ کی قیادت کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محترم اس وقت جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی سین سے غائب ہیں، ان کو بھی جو ہے پارٹی قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ضرورت سے زیادہ جو ہے کوشش کریں کہ آپ تواتر کے ساتھ میڈیا پہ آئیں، اور ہو سکے تو ایک آدھ اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے عوام کو اعتماد لینے کے لیے جو ایک نیشن ایڈریس دا نیشن کو بھی جو ہے کی تجویز ہے اس کو بھی زیر غور کریں، اور یہ کام جو لوگوں کو اعتماد ملیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب نون لیگ کی قیادت آنے والے دنوں کے اندر کیا فیصلے کرتے ہیں، لیکن فی الوقت جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پارٹی کی قیادت پریشان ہے، کیونکہ معاشی حالات ان کی بالکل اس وقت جو ہے قبضے میں نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے۔